صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی ابا مل کے پڑھنے بلغ الہدا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ تمامی ابا مل کے پڑھے بلغ الہدا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو سلوک ہم جانے والوں کے ساتھ کریں گے، کل کو ہمارے جانے کے بعد وہ سلوک ہم سے کیا جائے گا۔ یہ ایک قدرتی قانون ہے۔ اگر ہم نے ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیا ہوگا تو ہمارے بعد بھی لوگ ہمیں صرف دھوکہ دینے کے لیے آئیں گے، صرف جنازوں میں چہرہ دکھانے کے لیے آئیں گے، دل سے نہیں آئیں گے۔ مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا جنازہ صرف منہ دکھانے کو پڑے۔ اس سے بڑا دھوکہ مرنے والے کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا جنازہ منہ دکھانے کو پڑے یا اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا بالکل مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ خالق کائنات نے اولاد کو ایک دعا سکھائی ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا مانگنی ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ ساری محبتیں اس میں سمٹ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دعا یہ مانگو کہ رب ارحمہما، اے اللہ تم ان دونوں پہ اس طرح رحم کر کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں چھوٹا تھا اور یہ مجھ پہ کرم کیا کرتے تھے۔ اتنا خوبصورت جملہ، ایک جملے کے اندر ساری محبت سمیٹ دی۔ ماں بچے کو دیکھ کے اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ننگے پاؤں بھاگ جاتی ہے کہ میرے لال کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک ہی جملے میں ساری ممتا سمیٹ دی۔ فرمایا کیا دعا مانگنی ہے اللہ؟ تو ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح میں چھوٹا تھا اور یہ مجھ پر کیا کرتے تھے۔ آپ اگر یہ دعا مانگیں گے تو پھر دیکھیں ماں باپ کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جو دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اولاد پر حقوق ہیں، اس کے بعد بھی ماں باپ کا حق اولاد پہ ختم نہیں ہوتا۔ جب وہ زندہ ہوں تب ان کی خدمت فرض ہے، اور جب وہ چلے جائیں تو ان کے لیے دعا فرض ہے۔ آج ہر بندہ ایک مصیبت لیے در بدر کی ٹھوکر کھاتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہو گئی ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا۔ 14 صدیاں پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں ترقی کا راز بتایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگے، وہ زندہ ہوں تب بھی مانگے، وہ چلے جائیں تب بھی مانگے۔ ہاتھ اولاد اٹھائے گی، دعا ماں باپ کے لیے ہوگی، اللہ اولاد کے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ تو ماں باپ کا ایک حق ہوتا ہے چلے جانے کے بعد کہ اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پہ حاضر ہوئے اور جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا، میں تیرا نبی ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں جہاں میں رہوں گا میرا پڑوسی کون ہوگا، میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی تھے، لاڈلے نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کے اس طرف چلے جاؤ، وہاں پر ایک بازار ہے اور بازار میں ایک قصاب گوشت بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ تیرا جنت کا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا، اس بازار میں پہنچے، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ ساری موجود تھی، اور قصاب دکان پر بیٹھ کر گوشت بیچ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے
جس کے سبب جنت میں یہ ایک نبی کا پڑوسی ہوگا۔ اب قصاب نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، مسافر سمجھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ میرا جنت کا پڑوسی ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مسافر سمجھا اور دعوت پیش کی کہ آپ اگر مہربانی فرمائیں تو میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، دعوت کو قبول کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا، کیونکہ آپ تو دیکھنے ہی یہ آئے تھے کہ بندہ عمل کیا کرتا ہے، کہ جنت میں اس نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ قصاب نے اپنی دکان سے تھوڑا سا گوشت لیا، موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور گھر چلا گیا۔ جا کر اس نے خود کھانا تیار کیا، خود دسترخوان لگایا، اس پر کھانا لگایا اور ایک کمرے سے اپنے بوڑھے والدین کو لے کر آیا، لا کر دسترخوان پہ بٹھایا، ایک لقمہ باپ کو دیا، ایک لقمہ ماں کو دیا، تیسرا خود کھایا۔ اب اس قصاب کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہا انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بات کی اور روح قبض ہو گئی۔ باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہا انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بات کی اور روح پرواز کر گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے میری رسالت کی گواہی دی ہے، ماں کی بھی روح پرواز کر گئی، باپ کی روح بھی پرواز کر گئی، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے اس جوان سے پوچھا بھئی یہ ماجرا کیا ہے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ نے میری رسالت کی گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دونوں کی روح پرواز کر گئی ہے؟ وہ قصاب کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اصل ماجرا یہ ہے کہ میرے ماں باپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک ہم موسیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ آج موسیٰ کو دیکھا تو دعا قبول ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے گا، فرمایا نوجوان سن، تیرے ماں باپ ایک نہیں دو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پہلی دعا تو یہ تھی کہ اللہ ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک موسیٰ کو نہ دیکھیں، اور دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ ہمارا یہ بیٹا ہماری بڑی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ رب نے وہ دعا بھی قبول کر لی ہے، رب نے یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ تیری ماں تیرے باپ نے جو تیرے لیے مانگا، ایک بات کو یاد رکھے، ماں یا باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو رب ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے پہلے اولاد کے حق میں دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آپ ایک بات پہ توجہ کریں، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کرنا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں مجھ پہ رحم کیا کرتے تھے۔ اب میں نوجوانوں سے صرف دو باتیں میں نے گوش گزار کرنی ہے، جن کے والدین سلامت ہیں۔ ایک بات کہوں، اس سے پوچھ کے دیکھنا ماں کیا ہوتی ہے۔ جب وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر جاتا اور ماتھا چومنے والی ماں نہ ملے، اس سے پوچھ ماں کیا ہوتی ہے۔ وہ تڑپ جاتا ہے، اس کو ساری برادری بھی ملے لیکن ماں یا باپ نہ ملے تو اس کی خوشی خوشی نہیں ہوتی۔ جب بچہ گھر کی دہلیز پر قدم رکھے اور ماں اپنا آنچل کھول کے جب بیٹے کو سینے سے لگاتے ہی ہے نا، بچہ جب ماں کی آغوش میں جاتا ہے تو پھر اس سے پوچھ کے دیکھ ماں کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ آج جس ماں نے تجھے جنم دیا، جس ماں نے تیرے لیے اذیتیں اٹھائی، آج تو اس ماں کو آنکھیں نکالتا ہے۔ پوچھ کے دیکھ ماں ہوتی کیا ہے، کہ جو اپنی چادر سے بیٹے کے آنسو پوچھ کے کہتی ہے پتر تو گھبرانا کیوں، تیری ماں علی جیوندی کوئی نہیں۔ یہ صرف ماں ہوتی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھنا، اچھے سے اچھا جوان ہونا جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہو، وہ 1.5 کلو 3 کلو کی جو اینٹ ہوتی ہے نا، وزنی سے وزنی اینٹ بھی ہو، جس کا وزن آپ 2 کلو سے اوپر کر لیں، آپ اس کو دے دیں کہ تم نے اس کو صرف 10 منٹ پکڑ کے کھڑے ہونا ہے، آپ یقین کریں کہ 5 سے 6 منٹ کے بعد اس کی رگوں میں خون جمنا شروع ہو جائے گا اور بازو اکڑ جائے گا اور اس کا بازو شل ہو جائے گا۔ وہ 10 منٹ ایک 2 کلو کی اینٹ اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور تصور کرتا وہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تم اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو جس نے 9 ماہ تیرا وزن اٹھایا تھا، جس نے اپنی غمی خوشی صرف تیرے لیے چھوڑی تھی کہ کہیں میرے لال کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں، اپنے ماں باپ کی خوشیاں اس لیے چھوڑی تھی کہ میرے شکم کے اندر میرا پتر ہے، کہیں اس کو اذیت نہ پہنچ جائے۔ جو اپنے بہن بھائیوں کو تیری خاطر چھوڑتی رہی، تو بڑا ہو کر اس ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔
کبھی تصور تو کرو کہ ماں نے کتنی اذیت برداشت کی تھی ہمیں پالنے کے لیے، ہمیں جنم دینے کے لیے۔ آج ذرا سی تخیر ہو جائے تو ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ یقین کرو ساری رات ماں اس ڈر سے کروٹ نہیں بدلتی کہیں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اذیت نہ پہنچے، جو تیری خاطر ساری ساری رات ایک کروٹ پہ سوتی رہی۔ آج اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج اس باپ کے آگے تم زبان چلاتے ہو جو گندے گٹروں کے اندر جا کر بھی روزی کماتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جس نے اپنے مالک کی گندی گالیاں سنی تھی کہ میں نے بیٹیوں کو پالنا ہے، اور آج بیٹی یا بیٹا کہے کہ تجھے میرے معاملے میں بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم نے ماں باپ کا بدلہ کب دینا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں میں بٹھا کر پورا حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ رسول کریم کا جملہ سنے انسان تڑپ جاتا ہے۔ فرمایا تیرے ماں نے تجھے جب جنم دیا تھا، اس جنم دیتے وقت جو تیری ماں کی ایک چیخ نکلی تھی نا، تو نے پورا حج کروا کے بھی اس ایک چیخ کا بدلہ ادا نہیں کیا تو نے۔ آج ماں تڑپ جاتی ہے اولاد کو بلاتے بلاتے۔ ماں کی قدر بلا کب ہوتی ہے؟ جب اس کی چارپائی گھر سے اٹھ جاتی ہے، پھر بندہ اس کمرے کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے جس میں ماں چلا کرتی تھی، اس چارپائی کو دیکھ کے روتا ہے جس میں ماں بیٹھا کرتی تھی۔ جب بچے گھر میں آتے ہیں تو ہر ایک ماں کے کمرے میں حاضری دیتا ہے، کوئی باپ کا کمرہ نہیں پوچھتا۔ تمہیں قدر اس دن ہوگی جب تم گھر میں جاؤ گے لیکن تمہیں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ماں نظر نہیں آئے گی۔ پھر تم اس کی الماریاں کھول کھول کے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے رو گے کہ میری ماں نے بڑے چاہ کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے یہ بنایا تھا، بیٹی کے لیے یہ بنایا تھا۔ لیکن جب وہ زندہ تھی وہ تڑپ جاتی تھی کہ کاش میرا بیٹا مجھے پیار سے بات تو کرے، مجھے پیار سے بلائے تو صحیح۔ آج ماں فون کر دی ہے، کہتی ہے مفتی صاحب میرے پتر کو کہنا کہ کم از کم ماں نہ بولے تو سکون نہ کرے نا، کہنی میرا نا نہ لینا، وہ کہا رہا کہ پھر بولے گا۔ جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا تو اس ماں کو بولتے۔ آج کہتا ماں کو سمجھ نہیں آتی میری باتوں کی۔ او پگلے، جب تیری بات کوئی نہیں نہ سمجھتا تھا، صرف ماں تھی جو تیری بات سمجھا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، وہ جانتی تھی میرا بچہ کیوں روتا ہے۔ جب تو بچپن میں گرا کرتا تھا نا تو سب سے زیادہ تیز تیری ماں دوڑا کرتی تھی۔ آج تو اس ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ تیری ماں نے تیرے لیے کون سا دکھ نہیں سہا یار؟ جتنا سکون ماں کی چادر میں ہے نا، خدا کی قسم بڑے سے بڑی جگہ پہ جا کے وہ سکون نہیں ملتا بندے کو۔ یہ صرف ماں ہوتی ہے، ساری رات ٹھنڈے بستر پہ لیٹی رہتی ہے اور اپنے بچے کو ٹھنڈی جگہ پہ نہیں لٹاتی۔ آج نوجوانوں تم ماں کے آگے بولتے ہو، اس دن کو بھی یاد کرو جب سرد راتوں میں ہم بستر پہ پیشاب کیا کرتے تھے اور ماں خود ٹھنڈی جگہ لیٹا کرتی تھی اور بچے کو خشک جگہ پہ لٹایا کرتی تھی۔ کیا تم ماں کی ساری شفقتیں بھول گئے ہو؟ ماں کیا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور سے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے، آ کر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، تکبیر ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان سے، آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگے۔ میرے نبی کی ہچکی بند گئی، زارو قطار حضور رونے لگے، حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ سنو، میرے حضور کو جب اپنی ماں یاد آئی، فرمایا صحابہ کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی، محمد مصلی پہ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور حجرے سے آواز ہوتی بیٹا محمد بات تو سن، خدا کی قسم محمد عشاء کی نماز توڑتا اور ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ اور ماں تو تڑپ جاتی ہے، بیٹا سکون سے بات تو کرے یار۔ خدا کی قسم ماں اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھ پوچھ کے تھک جاتی ہے کہ ایک وری میرا پتر میں نے پیار نہ بلاوے تھے صحیح یار۔ ہم ساری حدیثیں پڑھتے ہیں کہ ماں کو دیکھو تو حج کا ثواب ہے۔ میں سب سے سوال کرتا ہوں اپنی ذات، اپنا گریبان پکڑ کر، آخری فرد تک بتانا آخری مرتبہ کب پورا 1 منٹ اپنی ماں کو دیکھا تھا؟
ایک منٹ اپنے باپ کو آخری مرتبہ کب دیکھا تھا؟ خدا کی قسم تو ماں کا چہرہ دیکھ، تجھے بڑے درد ملیں گے. تو باپ کا چہرہ دیکھ، تجھے اس چہرے میں بڑے درد ملیں گے. تو تیرے ماں باپ نے تو تیرے لیے سب کچھ قربان کیا، تو نے ماں باپ کو اذیت دینا شروع کر دی. خدا کی قسم بچوں کی زندگی میں جب خوشیاں آتی ہیں نا تو وہ ان خوشیوں میں بھی روتا ہے، کیونکہ اس کے سر پہ ماں یا باپ نہیں ہوتا. ساری زندگی اس ماں نے انتظار کیا تو میرے پتر کی بارات آئے گی تو میں کراں گی. خدا کی قسم وہ لاڑا بنتا ہے، تو جب اس کو ماتھا چومنے والی ماں نہ ملے، اس سے پوچھ کے دیکھ خوشیاں کیا ہوتی ہیں. ہم تو اس نبی کے ماننے والے تھے جس نبی کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا، لیکن وہ نبی ماں کی یاد میں رو پڑے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، خدا سے ہم کلام ہوتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے طور پر آنا، اور آج سنبھل کے اپنے رب سے باتیں کرنا. عرض کی مالک و مولا، موسیٰ تو روز آتا تھا، روز تجھ سے باتیں بھی کرتا تھا، آج اتنا سنبھلنے کا حکم کیوں دیا؟ رب نے فرمایا موسیٰ جب تو گھر سے نکلا کرتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھایا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پر گرفت نہ کرنا. موسیٰ آج اپنے رب سے سنبھل کے بات کرنا، کیونکہ تیرے پیچھے آج تیری ماں کی دعائیں نہیں رہی. اے نوجوانوں، تم ماں سے جتنا مرضی ناراض ہو، تم سلام کیے بغیر بھی نکل جاؤ نا تو ماں چادر اٹھا کے دی پتر تو خیر نہ جائیں تو اب وہ تیرے لیے دعائیں کون کرے گا؟ وہ پچھلے کمرے میں بیٹھی ہو، تو اس سے سلام بھی نہ کر، وہ پھر کہتی اللہ میرا پتر خیر نہ جاوے تو. اس واسطے نوجوانوں یہ چار پئی اٹھنے سے پہلے ماں باپ کی قدر کر لو. خدا کی قسم وہی کمرے ہوتے ہیں، وہی دروازے ہوتے ہیں، لیکن جب دروازے کے پیچھے ماں نہ ملے تو انسان اس کمرے سے بھی ڈرتا ہے، انسان اس چارپائی سے بھی ڈرتا ہے جس کے اوپر ماں کی رحمت بیٹھا کرتی تھی. اس واسطے یہ صرف ماں باپ ہے، ایک صرف ماں باپ کا، صرف اور صرف ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے جس کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا. انسان در حقیقت ماں سے نہیں، اس کی دعاؤں سے یہ مسکین ہوا ہوتا. انسان در حقیقت باپ سے نہیں، اس باپ کی شفقت سے یتیم ہوتا ہے. اس واسطے آپ سے بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے ماں نے اور باپ نے ہمارے لیے بڑی اذیتیں اٹھائی ہوئی ہیں. نوجوانوں تم کسی غیر کی خاطر ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، کسی غیر کی خاطر ماں کے آگے زبان چلاتے ہو. تو سوچ تو صحیح، ایک لمحے کے لیے سوچ، ایک لمحے کے لیے تو اور میں 10 منٹ کسی وزن کو نہیں اٹھاتے. سوچ، ایک لمحے کے لیے سوچ ماں نے کس طرح ہمیں پالا ہوگا. ایک لمحے کے لیے تصور تو کرو یار، ہم اپنی ماں کے شکم میں جب رہیں کتنی اذیتیں میری ماں نہیں ہوگی. اور اگر آج میں اس کو کہوں کہ تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی تو خدا کی قسم اس سے بڑا بد نصیب بیٹا کوئی نہیں ہے. آخری بات نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جن کی والدہ چلے گی ان سے ایک میری گزارش ہے. انسان ماں باپ کے جانے کے بعد نا ان کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی ان کے کپڑے بڑے پرانے پرانے محسوس ہوتے تھے، چہرے سے بیمار بیمار نظر آتے تھے. ایک بات کو یاد رکھنا، جب تم اس ماں کے خون کو اذیت دو گے نا، ماں اور باپ وہ رشتہ ہوتا ہے جو قبر میں چلے بھی جائیں تو اولاد کو نہیں بھولتے. یہ سب ماں باپ ہوتے ہیں. اگر تم آپس میں لڑو گے جھگڑو گے تو ماں کبھی سکون میں نہیں رہے گی. متحد رہنا،
تمہاری ماں کی قبر جنت کا باغ ضرور بنے گی۔ میرے رسول کریم نے فرمایا کہ میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہ گار ہوگی، لیکن جب قبروں سے نکالی جائے گی تو بخشی ہوئی ہوگی۔ عرض کی آقا وہ کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جب اولاد اس کے پیچھے ہاتھ اٹھائے گی نا، اللہ ماں باپ کی ویسے بخشش فرما دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ اس قبر کے اندر نا بڑا شدید عذاب تھا۔ چند دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو دیکھا اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ رک گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، یہی قبر تھی، تیرا شدید عذاب تھا، اچانک تیری اتنی رحمتیں۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جا کر میرے عیسیٰ کو بتانا ماجرا کیا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا عیسیٰ روح اللہ، یہ جو صاحب قبر ہے نا، قبر والا ہے، بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہ اتنے تھے کہ قبر میں شدید عذاب تھا، اس کے گناہوں کے سبب اس کی قبر میں عذاب تھا۔ فرمایا جبریل پھر یہ اچانک رب کی رحمتیں کیوں آئی؟ سننا رب کی رحمتیں ماں باپ کی قبر میں کب آتی ہیں؟ عرض کی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تھا نا، اس کی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، اور آتے وقت یہ وصیت کر کے آیا تھا، جب میرا بیٹا بولنے لگے نا تو اس کو عیسیٰ کی کتاب ضرور پڑھنا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں لے کے گئی، اور بیٹے نے جب استاد کے کہنے پہ پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، تو اے عیسیٰ اللہ فرما رہا ہے جس کا بچہ مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہے تو پھر رب کو بھی حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں گے۔ شرط یہ پیچھے کہ رحمان اور رحیم کہنے والا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماں سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو جب اصال ثواب کے لیے چہلم کا اہتمام ہونا تو آپ نے کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے قرآن نہیں لینے، ایک ایک بچہ الگ الگ ایک ایک قرآن پڑھے اور وہ چہلم کے اوپر اپنی ماں کو بھیجے، پھر دیکھو ماں کی روح راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ غلط رسم پڑ گئی ہمارے ہاں کہ بس اصال ثواب اکٹھا کر لو، ماں میری جائے باپ میرا جائے اور میں لوگوں سے کہوں تو قرآن پڑھ، نہیں میں قرآن پڑھوں کیونکہ ماں میری ہے باپ میرا ہے۔ طویل طویل فرشتے بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا۔ چہلم پہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ اولاد اپنی ماں کی اتنی وفادار نکلی کہ ہر بچے نے ایک ایک قرآن پڑھا ہوا ہے، شوہر نے الگ سے ایک قرآن پڑھا ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ ماں کو مرنے کے بعد کوئی تحفہ دیں، ماں کو سکون دیں، تو اپنی ماں کے لیے ایک ایک قرآن الگ الگ سے پڑھو، سپارے بانٹ کر نہیں پڑھنا، پورا قرآن اپنی ماں کو تحفے میں بھیجو۔ اور دوسری بات، رسول کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مختصر سا عمل بتائیں کہ میری ماں قبر میں خوش ہو۔ ایک جملے میں میرے نبی نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تیری ماں قبر میں خوش ہو جائے گی۔ اگر ہم ماں کے رشتوں کو اذیت دیں گے، ان سے قطع تعلق ہو جائیں گے تو یہ ماں سے وفا نہیں ہے، یہ ماں کو اذیت دیں گے۔ پھر آپ نے یہ تعبیر نہیں پوچھنی کہ ماں کو دیکھا تھا یا باپ کو دیکھا تھا، کسی بھائی کو دیکھا تھا خواب میں جو چلا گیا ہوا تھا کہ اس کے کپڑے چہرے سے بیمار لگتا تھا، پریشان لگتا تھا۔ اصل میں جاننے والے پریشان تب ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے رہنے والے آپس میں ایک نہیں ہوتے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں جی کون سا صدقہ دیں کہ ان کو سکون ملے؟ میرے پاس ایک بہترین صدقہ ہے، جن لوگوں کے دل توڑے ہیں ان کو جوڑ دو، مرنے والے ویسے ہی راضی ہو جائیں گے۔ ان کو جوڑو یار، جن سے ناراض ہو ان کو جوڑ لو۔ اس واسطے ماں کے لیے بچوں پہ یہ لازم ہے کہ اپنی ماں کے لیے الگ الگ ایک ایک قرآن پڑھیں، پھر یہ ماں سے وفا ہے۔ نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا، صرف ماں اور باپ ہوتے ہیں جن کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا، باقی دنیا کا ہر رشتہ جس کو دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے، یہ صرف ماں اور باپ ہیں جن کو کسی صورت دعا کے لیے نہیں کہنا پڑتا۔ اس واسطے ان کی قدر کریں، لیکن قدر چار پہ اٹھنے کے بعد ہوتی ہے۔ احساس کریں، اس ماں اور اس باپ کو آنکھیں نہ دکھائیں جس نے آپ کو بولنا سکھایا ہو، چلنا سکھایا ہو۔ خدا کے واسطے ماں باپ کی قدر کریں، ان سے ادب سے پیش آئیں۔ آخری جملہ، اس کے بعد میں دعا علامہ صاحب کے سپرد کرتا ہوں مائک۔
ہم سب جانتے ہیں نا کہ لفظ اف کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بستر کے اوپر بولو براز کرنا شروع کر دیں، اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ بستر کے اوپر وہ بولو براز کر رہے ہیں، تو اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کی، ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا نا کہ اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہوئی ہے، تو ان کا یہ خیال گزرنا بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے، اس واسطے آپ اولاد کو سب کچھ دیں، سب کچھ دیں، لیکن دین ضرور دینا۔ دین نہیں دو گے تو کل کو ادب سے محروم رہیں گے۔ ہم اولاد کو سبھی کچھ دیتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے۔ ہم سوچتے ہیں اولاد کو یہ بھی سکھا دیں، یہ بھی سکھا دیں۔ ایک جملہ ہے، آپ صرف اولاد کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ سیدہ زہرا پاک نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے پوچھا تھا، بیٹا حسن، ہوش سنبھالنے کے بعد آپ نے ساری زندگی ہو گئی ہے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، تو عرض کی اماں جی آپ کے ساتھ صرف اس لیے نہیں بیٹھتا، ایسا نہ ہو کسی روٹی کے حصے پہ آپ کی نظر ہو اور حسن نے اگر وہ لقمہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ دین دے دیں، ادب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ اس واسطے ماں یا باپ کیا ہوتے ہیں ان سے پوچھنا جب خوشی کا موقع ہو اور ان کا ماتھا چومنے والا باپ یا ماتھا چومنے والی ماں نہ ہو، ان سے پوچھنا ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کریم مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے اور بالخصوص ان کی اولاد کو ان کے لیے تا حیات صدقہ جاریہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔